بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سیریز کی آج چوتھی نشست ہے ہماری، اور آج ہم بیان کریں گے ارکان اور شرائط۔ اس سے پہلے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کی فرضیت، اس کی حکمت، اور پھر اسباب، سبب، وجوب زکوٰۃ کے سبب ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے ارکان۔ دو ارکان ہیں، یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ ایک رکن ہے زکوٰۃ کے مال کا اس طرح نکالنا کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کی ملک، یعنی اس کا تصرف مال کے اتنے حصے پر باقی نہ رہے، اس کے تصرف سے نکل جائے۔ یہ نکل جانا نیتاً ہے بنیادی طور پہ، یعنی اگر کوئی شخص اس کے اکاؤنٹس ہیں، ظاہر ہے یہ اکاؤنٹ ہے یا کیش پڑا ہے تو پھر آسان ہے، اٹھا کے بندہ سائٹ پہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ میں اس نے ایک خاص اکاؤنٹ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اتنی اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اسی طرح ہوگا کہ اس نے اپنی ملک سے وہ نکال کے ایک نیت کر کے رکھ لی کہ یہ میں اس کو دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیت براہ راست بھی وہ کر سکتا ہے اور اپنے کسی وکیل کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں ہے اور جس نے دینی ہے وہ باہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس نے دینی ہے پاکستان میں، اس کا وکیل باہر ہے، دونوں صورتیں دیکھ لیں، تو وہ اپنے وکیل سے کہے گا جی اتنا حصہ فلاں جگہ سے پیسوں کا نکال کے ایک طرف کر دیں۔ تو پہلا رکن یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اپنے مال سے وہ حصہ جو زکوٰۃ کی کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے، جو اس نے کیلکولیٹ کر لیا کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی رقم کو شمسی سال یعنی قمری سال گزرنے کے بعد اپنی ملک سے نکال دے، باقی شرائط اگر پوری ہوتی ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ جب اپنے ملک سے نکال دیا تو ظاہر ہے وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں دینا ہے، کسی دوسرے کے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا رکن ہے کہ دوسرے جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو اس کا مالک بنا دینا، یا جو اس کا وکیل ہے، جس نے اس کو وکیل بنایا، اس وکیل کو یا اس کے کسی نمائندے کو جس میں دینا چاہتا ہے اس کو دے دینا۔ یہ بالکل جس طرح میں نے پہلے مثال دی، کوئی شخص پاکستان سے باہر رہتا ہے، وہ یہاں کسی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرا اتنا حصہ بنتا ہے، آپ نکال کے فلاں فلاں بندے کو دے دیں، تو یہ یوں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہاں ملک کا لفظ بار بار آ رہا ہے، جس کے لیے اصطلاح آتی ہے تملیک، مالک بنانا۔ یہ میں اس سینس میں بول رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگلے بندے کو اگلے بندے کی پوزیشن میں وہ چیز چلی جائے، لیکن جو ٹیکنیکل ٹرم ہے تملیک، ملک سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو آگے بھی بات آئے گی، اس کو شرائط کے اندر بھی لیا ہوا علماء نے، لیکن اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے، اگرچہ کہ اس پر اجماع ہے، مگر اس ملکیت کی صورتحال اس دور میں کیا ہونی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے۔ چونکہ اگر زکوٰۃ کا مطمع نظر صرف فقراء کو، ایک یعنی غریب لوگوں کو ہاتھ میں دینے سے کے ساتھ خاص کر دینا ہے، تو پھر بڑے مقاصد زکوٰۃ سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، بڑے ادارے کیسے بن سکتے ہیں، بڑے مقاصد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، سوسائٹی کو آپ کیسے سرو کر سکتے ہیں اگر تملیک کو، ملک کو یوں ایک فرد کی ملکیت کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ تو لہذا ارکان دو ہیں، جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو اپنی ملکیت سے نکال دینا، یہ پہلا رکن، اور جس کو دینا ہے دوسرے کو اس کی ملکیت کے اندر کر دینا۔ زکوٰۃ کے دو ارکان ہیں۔ اس کے بعد ہے شرائط، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اب یہاں آپ کو اسباب اور شرائط میں فرق کا پتہ لگ جائے گا۔ 9 شرائط ہیں، یہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط بھی ہیں اور صحت ادائیگی کی شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو واجب بھی نہیں رہتی، اور ایک چیز کی کمی ہو تو ادا واجب ہونے کے بعد ادا بھی درست نہیں ہوتی، بے شک آپ نے اپنی طرف سے کر بھی دی ہو۔ پہلی ہے آزادی، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو ہم شارٹلی کریں گے چونکہ یہ 9 اگلی اس سیریز کے یہ 9 لیکچرز ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ چونکہ آزادی پر ائمہ خمسہ کی رائے، ائمہ اربعہ، ائمہ خمسہ کی رائے ہم دیں گے، اس پر پوری بحث ہوگی۔ پھر اسلام پر بحث ہوگی، اسلام میں ارتداد کیا آئے گا کہ مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا، اس کے مال پر کیا حکم ہے۔ پھر بلوغت کے بارے میں آئے گا کہ مال کا سال آدھا گزر چکا تھا، پھر بالغ ہوا۔ پھر عقل کے بارے میں آئے گا کہ عقل مند تھا، کوئی حادثہ ہوا، پاگل ہو گیا، عقل جاتی رہی، یا عقل مند نہیں تھا اور عقل آ گئی، یہ ساری چیزیں اس میں بحث ہوگی۔ پھر مال کا نصاب تک پہنچنا۔ تو پہلی شرط ہے آزادی، غلام پر نہیں۔ دوسری شرط ہے اسلام، کافر پر نہیں ہے زکوٰۃ۔ تیسری شرط ہے بالغ اور عقل مند ہونا۔ چوتھی شرط ہے مال کا نصاب تک پہنچنا، جس کی تفصیلات ہم کچھ بیان کر چکے ہیں، اور ان چاروں پر، ان 9 کے 9 حصوں پر جب ہم آگے پوری تفصیل سے فقہی مباحث لائیں گے ائمہ اربعہ کی آراء سے، تو اس سے بہت سارا دماغ کھلے گا انشاءاللہ۔ پھر مال پر ملک تام ہونا، اس مال پر زکوٰۃ ہوگی
اور اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس پر آپ کا پورا کنٹرول ہو، پورا تصرف ہو. جس طرح کچھ چیزیں میں نے پہلے بتا دی، آپ کا مال ہے لیکن کسی ایسی جگہ پہ پڑا کہ آپ کو خود معلوم نہیں، آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ پھر ملک تام ثابت نہیں ہوتی اس سے. اس کے بعد ایسا مال جس پر زکوٰۃ لگتی ہو، بہت سارے مال ہیں جن پر نہیں لگتی. مال نامی اور غیر نامی پر ہم بات کر چکے ہیں. اس لیے میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ چوتھا لیکچر ہے، یہ اس کو سمجھ آئے گا جو پہلے 3 سن کے آئے گا. ورنہ ابھی جو مال نامی کی اصطلاح استعمال کی آپ پریشان ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ ہم تیسرے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مال ہیں جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. مثلا آپ نے اپنا ہیرے جواہرات پر نہیں ہوتی جس کے بارے میں نص موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی دفینہ نیچے سے نکالا ہے، معدنیات ہیں، ان پر نہیں ہوتی. پھر اس کی خاص شکل ہے، یعنی اگر اس کو آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیں گے تو پھر اس پر ہو جائے گی، ویسے اصلاً اس پر نہیں ہوتی. یعنی نص ان پر زکوٰۃ کی نہیں ہے، لیکن جب وہ بزنس کے طور پہ استعمال ہوں گے تو چونکہ مال تجارت پر زکوٰۃ کی نص موجود ہے تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد نصاب پر قمری سال کا گزرنا شرط ہے. اب قمری سال کے گزرنے کی پر آئین عربہ کی آراء میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر قرض کا نہ ہونا، کون سا قرض نہ ہونا، جو قابل وصول ہے، جو قابل وصول ہی نہیں، یا جس کا امکان 10%، 15% ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ نہیں. پھر آپ کتنے مقروض ہیں، یہ سارے پہلو اس کے اندر زیر بحث لائیں گے ہم. اور آخری اور 9ویں چیز ہے مال کا ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا، اصلیہ کے علاوہ ہونا. یہ 9 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو آپ کی زکوٰۃ واجب بھی ہے، اور ان 9 چیزوں کا لحاظ رکھ کے جب آپ دیں گے تو صحت ادائیگی ادا بھی ہو جائے گی. اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر زکوٰۃ آپ کی ادا بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوگی. یہ شرائط جو ہیں، یہ شرائط ایک بڑا بنیادی موضوع ہے، چونکہ ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے جی میرے تے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. تو وہ سبب جو پچھلا لیکچر تھا اور یہ شرائط، اور جن پر ہم آگے یہ 9 کے 9 لیکچر الگ کریں گے، یہ طے کریں گے کہ اس شخص پر زکوٰۃ، وہ ہر شخص خود طے کر لے گا ان تفصیلات کو سن کے کہ اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. بہرحال شرائط زکوٰۃ یہ 9 ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں، اور جہاں بیان کرنی ہو اس کو بیان کریں.